بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پادری تھا جس کی ایک لائبریری تھی۔ اس لائبریری میں انجیل برناباس برآمد ہوئی۔ عیسائی انجیل کے اس نسخے کو نہیں مانتے، وہ اس کو آن نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ انجیل کا یا بائبل کا ہماری لائبریری میں مسلمان نے بطور سازش رکھا ہے۔ اب اس انجیل برناباس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا ہی زبردست واقعہ آتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں دعوت حق کا پرچار کرنا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا پرچار کرنا شروع کیا، اللہ کے میسج کو عام کرنا شروع کیا۔ اب اس وقت یہودی برسر اقتدار تھے، لیکن یہودیوں کا جو حکمران تھا وہ پپٹ حکومت تھی، وہ رومن امپائرز کے ہی زیر اثر آتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں کم و بیش اپنی دعوت حق کا اعلان کیا اور اس کا پرچار کرنا شروع کیا تو یہودی ان کے خلاف ہو گئے۔ یہودی سرے سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، جیسے عیسائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو نوجوان لڑکا کلمہ حق بلند کر رہا ہے، اس کو کیسے ہم لوگ ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کے بعد، جو کہ ان کے لیے بڑا آسان ایک طریقہ کار تھا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو روکنے کا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدر کو نعوذ باللہ من ذالک بدکار جو ہے وہ قرار دے دیا جائے، اور اس طرح سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ لیکن وہ اس میں ایز سچ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ پلان کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو چھپ کر دعوت حق دیتے تھے۔ جس جگہ پر وہ بلاتے تھے یا جس جگہ پر وہ پریچنگ کرتے تھے، وہ ایک خفیہ مقام تھا جس کے بارے میں یہودیوں کو نہیں پتہ تھا۔ اب چونکہ یہودی، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ یہودی رومن امپائرز کے ذریعے اثر تھے، کٹ پتلی حکمران تھے، انہوں نے رومن امپائر سے پرمیشن لے لی، کیپٹل پنشمنٹ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم صلیب پہ چڑھا دیں گے۔ اب اس کو سر انجام دینے کے لیے وہ کیا کرتے؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری کو جو ہے خرید لیا۔ اس حواری کا نام تھا یہودا۔ اس کو خرید لیا، اس کو پیسے ویسے دیے، لالچ دیا۔ اب پلان یہ تھا، پورے کا پورا پلان جو سازش رچی گئی تھی، اس کا انحصار اس یہودا کے اوپر ہی تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچاؤ اور پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے، قید کر لیں گے۔ قید کیا کر لیں گے؟ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے درمیان یہ ہوا، طے یہ پایا کہ جو آپ وفد بھیجیں گے نا، ان کو قید کرنے کا جو ٹکڑی بھیجیں گے فوج کی، میں جب ادھر پہنچوں گا، وہ جو ٹکڑی تھی نا، اس کے جو لوگ تھے یا جو فوج بھیجی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھے جانتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو شناخت نہیں کر پا سکتے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیکھا نہیں تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہودا نے لے کر جانا تھا نا ان کو، تمام فوج کے دستے کو، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے یہ کہا کہ میں جب اس جگہ پر پہنچوں گا، تم لوگوں کو تو پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو میں ان کو کہوں گا اے میرے آقا، تو جس شخص کو میں کہوں گا کہ اے میرے آقا، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تم ان کو پھر پکڑ لینا۔ یہ بات ان کی طے پا گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اور اپنے برگزیدہ بندے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے، اور اپنے نبی، اپنے میسنجر کی عزت، اپنے میسنجر کی شان بیان کرنی تھی، اور پوری بنی نوع انسان تک یہ میسج پہنچنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، نہ ہی قتل کیا گیا۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے غائب کر دیا، اور جو یہودا جو رشوت لے کر اپنے ضمیر کو بیچ کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کر رہا تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ اب جیسے ہی وہ یہودا نامی حواری اس جگہ پر پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ منشا کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا، اور جو وہ یہودا تھا اس کو شکل دے دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب جیسے ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل لے کے اس جگہ پر پہنچا، تو سب نے کہہ دیا
اے میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ جو فوجی دستہ آیا ہوا تھا یہودیوں کے طرف سے، انہوں نے کہا یہ تو خود ہی عیسیٰ ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے برگزیدہ بندے کو وہاں سے اس جگہ سے اٹھا لیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پکڑا کون گیا؟ وہ یہودا جس کی شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بڑا چلاتا رہا، بڑا چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ سب حواری جو تھے اس وقت 12 یا 13 کی تعداد آتی ہے ان کے بارے میں، ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ، ٹوٹل تعداد، تو وہ جتنے بھی تھے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ ہی تو عیسیٰ ہیں۔ تو یہاں سے پھر اس شخص کو جس کا نام یہودا تھا، جو بیسیکلی اپنا ضمیر بیچ کر ایک نبی کے ساتھ غداری کر رہا تھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور بعد میں جا کر صلیب پہ چڑھایا۔ تو جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ظاہری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی صلیب پر چڑھتے دیکھا، لیکن بیسیکلی وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ یہودا تھا جس نے اپنے نبی، اپنے محسن، اپنے رہبر، اپنے رہنما کے ساتھ غداری کی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ آتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ نہ تو قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے، یہ تاریخ کی روایات میں ملتا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، نہ ہی یہودی ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ڈیزگنیشن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فیورٹ نبی اور فرما بردار بندے ہیں۔